قیامت کی نشانیاں۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں اور یہ کہاں ہیں؟ یاجوج اور ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 9 حصے انسان اور جن ہیں اور باقی ایک حصہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یاجوج اور ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی، اور یہ 3 گروہوں پر مشتمل ہیں۔ سامعین کرام، بعض اوقات ہماری دنیا میں کچھ ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت، تباہی اور خون ریزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت صغریٰ کہنے لگتے ہیں۔ کوئی خطرناک حادثہ پیش آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ حالانکہ آپ خود سوچئے کہ قیامت سے پہلے کے حادثات اتنے خوفناک ہیں تو پھر قیامت کا منظر کیسا ہوگا اور قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی؟ ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے اور ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی، اور یہ زمین پر موجود تمام پانی پی جائیں گے اور ہر قسم کے پھلوں اور کھیتیوں کو یہ کھا جائیں گے، اور جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا یہ اس کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خون خوار قوم کے بارے میں ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر سورۃ کہف اور سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی حیران کن اور دلچسپ واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کیسے نظر آتے ہیں اور یہ کہاں پر رہتے ہیں، ان کا ظہور کب ہوگا اور بہت کچھ۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نظر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا عورت کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں گزارے۔ یہ نبی تو نہیں ہیں لیکن یہ نیک انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے، تو ان 3 سفروں کا حال ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں۔ سامعین کرام، پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت ذوالقر علیہ السلام نے اسی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا اور آپ کے ساتھ خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی تو اس پر سفر جاری تھا، اور آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بالکل اینڈ آ گیا۔ سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے کہ ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو سورج ہے وہ سمندر کے اندر ہی ڈوب رہا ہے، لیکن وہ اتنا آگے نکل چکے تھے کہ وہاں پر ان کو ایک ایسی عجیب قوم ملی جس نے جانوروں کی کھالیں پہنی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ان کے پاس نہ تھا۔ وہ دریائے مردہ جاندار کھاتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی غذا نہ تھی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ تو حضرت ذوالقر علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، اور پھر آخرکار بے بس ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب باری آتی ہے آپ کے دوسرے سفر کی۔ یہ سفر آپ کا ایسٹ کی طرف تھا۔ یہاں پر چلتے چلتے آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ اب اس جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں، اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو وہ غاروں کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ حضرت ذوالقر علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی۔ بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا اور پھر اپنا تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ تو وہاں کی آبادی بھی ایک عجیب و غریب زبان بولتی تھی، تو ان لوگوں سے بامشکل اشاروں سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کا بتایا اور آپ سے مدد طلب کی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنوں انس کے حصے 10 ہیں، یاجوج ماجوج ان میں سے 9 ہیں، اور ان میں سے باقی 1 انسان ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ اس وقت اس دنیا میں 7 ارب انسان بستے ہیں، تو اس حساب سے بلینز یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تابی، دوسرا تعریف اور تیسرا منصب۔
اور ان میں سے جو بھی مرتا ہے 1000 سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی کہ ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے۔ یہ لوگ جنگلی خونخوار اور وحشی ہیں جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور یہ لوگ سپرنگ کے موسم میں اپنے کاروں سے نکلتے ہیں اور تمام سبزیاں اور کھیتیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو اپنے ساتھ لاد کر لے جاتے ہیں، چاہے آدمی ہو، جنگلی جانور ہوں، سانپ، بچھو، کرکٹ، یہ سب مل کر ان کو کھا جاتے ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں ان یاجوج ماجوج کے ظلم سے نجات دلائیں اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے مال لے لیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک بڑی گہری بنیاد کھدوائی اور اتنا زیادہ کھودا کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، اور پھر آپ نے اس کے بعد تانبے کے پگھلائے ہوئے گارے سے پتھر اس کے اوپر جمائے اور پھر لوہے کے تختے اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی اس طرح دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی اور اتنی مضبوط بھی کر دی کہ ان کے اوپر پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے اور وہ بہت ہی مضبوط بن گئی۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور یہ لوگ ایک طرف۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر محنت کرنے کے بعد اس دیوار کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور دوبارہ اوپر تک پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے دن دیوار کو توڑتے ہیں تو پھر ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ باقی کو کل توڑیں گے، مگر اگلے دن وہ پھر پوری ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مگر ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کی رضا ہوگی، قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے تو انہی میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو وہ اس دیوار کو گرا دیں گے، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہو جائے گی اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر ان کا خروج ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج آ جائیں۔ ناظرین کرام، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی اور بڑا عجیب دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جہون، دریائے نیل، فرات، دجلہ، سہول، یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر زمین پر بھیجے گا۔ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے 2 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی، نمبر 1 قرآن پاک اور نمبر 2 مقام ابراہیم۔ یہ کیسا دور ہوگا ناظرین، ذرا سوچئے۔ کسی کے دل میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے اور ان کا حلیہ کیسا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الاللہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر جائیں، کہ اس لیے کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہوگا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا۔ یہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ تبریہ سے 10 میل دور سے گزرے گا تو یہ ایک بہت بڑے سمندر کے پانی کو پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں قتل و غارت اور فساد سے جب فارغ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب یہ تیر آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا تو وہ سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک ذرہ برابر بھی جگہ نہ ہوگی اور بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفن کیا جائے؟ ناظرین کرام، اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی
وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ ابھی ان کے ظلم و زیادتی کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے۔ ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ ان کی کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی اور قتل جیسے گناہ کیے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایمان بھی نہیں لائے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے۔ آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈھیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت کرنے والوں اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر ان کو موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر لگا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔